اعلیٰ حضرت کی شخصیت پر اگر ہم آئیں تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کا ایک اور پہلو نظر آتا ہے جو پہلو کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ وہ پہلو کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو صرف اعلیٰ حضرت کی وجہ سے نہیں مانا، بلکہ ہم نے اعلیٰ حضرت کو اس لیے مانا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 100% حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو 100% کیوں کہا جاتا ہے یا 100% کیوں مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت کو 100% اس لیے مانا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 100% اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے اندر 100% گرایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو اس وجہ سے 100% مارا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت اس لیے بھی مانتے ہیں اور اپنا بڑا اس لیے بھی مانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کی جو خدمت سر انجام دی ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دی۔ اور آپ نے صرف عشق مصطفیٰ کی نہیں بلکہ اہل بیت کی خدمات بھی سر انجام دی۔ آپ نے صحابہ کرام کی ناموس پہ بھی پہرا دیا، آپ نے صدیق اکبر کی خلافت پہ بھی پہرا دیا، آپ نے عمر فاروق کی عدالت پہ بھی پہرا دیا، آپ نے عثمان غنی کی شجاعت پہ اور شہادت پہ بھی پہرا دیا، آپ نے مولا علی کی قراری پر بھی پہرا دیا، اور آپ نے حضرت امیر معاویہ کی صحابیت پہ بھی پہرا دیا، اور آپ نے ختم نبوت پر بھی پہرا دیا، اور آپ نے سیدوں کے احترام پر بھی پہرا دیا۔ آئے ایک پہلو اعلیٰ حضرت کا پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے پہلو تو بہت سارے ہیں، اگر میں بیان کرتا چلوں تو بیان ہوتے رہیں گے، رات گزر جائے گی، لیکن اعلیٰ حضرت کے جو اوصاف ہیں وہ بیان نہیں ہوں گے۔ لیکن ان اوصافوں میں ایک اعلیٰ حضرت کی عادت جو تھی وہ یہ تھی کہ آپ سیدوں کا احترام کرا کرتے تھے، آپ سیدوں کی عزت کرا کرتے تھے۔ کس طریقے سے عزت کرا کرتے تھے؟ ایک واقعے کے اندر اس کو بیان کرتے چلیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور اس شخص کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ مسکرانے لگتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا جاتا ہے، اے امام احمد رضا کے انہیں دیکھ کر آپ مسکرا رہے ہیں تو خیریت ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ تو شاہ جی ہیں، یہ سید صاحب ہیں، اس میں میری نسل قربان ہے، یہ آئے تو میں کیوں نہ مسکراؤں، میری بھلے طبیعت خراب ہے لیکن شاہ جی کا احترام تو ہے۔ ایک جگہ اور آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنی چند دنوں کے لیے فاقہ کشی شروع کر دی، آپ نہیں کھاتے تھے، آپ کے ساتھی حضرات آپ کو کھلانے کا کہتے تھے کہ امام محمد رضا خان جب کھائیں گے نہیں تو تصانیف کیسے لکھیں گے، اپنی قلم کیسے چلائیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے رب کی یاد میں فاقہ کشی کرا کرتے تھے۔ لیکن جب ساتھیوں نے یہ دیکھا، ہم مکتب ساتھیوں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت فاقہ کشی زیادہ کرنے لگے ہیں تو آپ نے سید کو بلایا، آپ نے بولا سیدوں کو بلاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سیدوں کی بات کبھی رد نہیں کرے گا، وہ تاریخی الفاظ ہیں، کتاب کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سید صاحب آتے ہیں اور سید صاحب کھانا بنوا کے لاتے ہیں اپنے گھر سے۔ سید صاحب اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کھانا پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور والا یہ کھانا آپ تناول فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت ان کا ہاتھ تھامتے ہیں اور کہتے ہیں شاہ جی آپ شاہ جی ہیں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن یہ کھانا نہیں کھاؤں گا میں، کیونکہ میں اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے فاقہ کشی کر رہا ہوں۔ لیکن جب وہ شاہ جی جانے لگتے ہیں تو وہ ایک تاریخی جملہ کہہ کر جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اے امام احمد رضا آپ نے یہ نہیں کھانا لیکن یاد رکھیں کہ بروز قیامت میں اپنے نانا جی سے شکایت کروں گا۔ کیا شکایت کروں گا؟ کہ میں نے امام احمد رضا کو کھانے کی پیشکش کی تھی لیکن امام احمد رضا نے میری بات نہیں مانی۔ آپ کا یہ جملہ سننا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے سید صاحب کا جو ہے وہ دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے شاہ جی یہ نہ کیجئے گا، نانا سے شکایت نہ کیجئے گا، میں کھانا تناول کرتا ہوں۔ اب سید صاحب کا انداز دیکھیں، سید صاحب نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، کہا اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان اب میں کھانا نہیں دوں گا، میری ایک شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ تو شاہ جی نے فرمایا وہ شرط یہ ہے کہ اب کبھی زندگی میں آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ فاقہ کشی نہیں کریں۔ یہ سننا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں کو بند کر تصور میں گئے اور پھر آنکھیں کھول کے کہا شاہ جی میں وعدہ کرتا ہوں اور میں یہ نیت کرتا ہوں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے آئندہ فاقہ کشی نہیں کروں گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے پھر یہ فرمایا کہ شاہ جی خدا کے واسطے اللہ کے واسطے آپ نانا سے شکایت نہ کیجیے گا۔ تو اتنا ڈر اتنا خوف
کس کی وجہ سے ہے؟ یہ رب کی قربت کی وجہ سے ہے۔ اور اتنی عشق مصطفیٰ کس کی وجہ سے ہے؟ اور اتنی سیدوں کی عزت کس کی وجہ سے ہے؟ یہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کی نسبت ڈائریکٹ حضور کی نسبت سے ملتی ہے، اس وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کی عزت کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کی عزت کیوں نہ کرے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے سیدوں کی عزت کرنا ہمیں سکھائی۔ اعلیٰ حضرت کی عزت کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کرام کی عزت کرنا سکھائی۔ اعلیٰ حضرت کی عزت کیوں نہ کی جائے کہ اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت پر پہرا دینا ہمیں سکھایا۔ ارے اعلیٰ حضرت کی عزت کیوں نہ کی جائے؟ اعلیٰ حضرت نے ہمیں امیر معاویہ کی صحابیت پر پہرا دینا سکھایا۔ اعلیٰ حضرت کی عزت کیوں نہ کی جائے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دور خلافت کے مسائل کو حل کرنے کا معاملہ ہمیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت کی عزت کیوں نہ کی جائے کہ اعلیٰ حضرت نے اس دور کے اندر بھی ہمیں اس دور کے مسائل دے دیے۔ تو مجھے بتائیں، اتنا سارا کام، اتنی ساری خدمت، کیا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو نفی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نفی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کے پہلوؤں میں یہ پہلو بھی شامل تھا کہ وہ سب سے زیادہ سیدوں کا احترام کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا یہ طرح سیدوں کا احترام بھی کریں، اور اعلیٰ حضرت کی اسی وجہ سے عزت کریں کہ وہ سیدوں کا احترام کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آل نبی اولاد علی سے عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا۔